جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، لن تنال، تو برابر وہ مسلسل کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر دے، مجھے تو اپنا دیدار عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو کہا کہ نہیں اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ یہ محبت تھی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے۔ تو محبت میں عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں چاہتا ہے عاشق کہ اپنے معشوق کو دیکھے، وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی، اسی میں وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا دیدار ہو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو نہیں ملا تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ باقی رہا تو عنقریب تم میرا دیدار کر سکو گے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی طرف، وہ کوہ طور ہے، یہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، طور سینا جس کو کہتے ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، تو وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف نظر کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک جھلک کی پرتو اس پہاڑ پر ڈالی، اور ڈالنا تھا، وہ پہاڑ جل گیا، جل کر سرما ہو گیا۔ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اس نور کی جو جھلک ہے، اس کی ایک پرتو اس پہاڑ پر پڑی، وہ پہاڑ جل گیا۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا کافی عرصے کے بعد، تو آنکھوں میں اتنا نور آیا کہ جب آسمان کی طرف نظر کرتے تو ساتوں آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے نظر آنے لگ گیا۔ ابھی رب کا دیدار ہی نہیں ہوا تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کر دیا، آنکھوں میں وہ نور عطا کیا۔ تو جس محبوب نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، ان کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیدار اس طرح سے، جھلک کو جو دیکھا تھا وہ بھی اس طرح وہ نظر آ گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام کا فرق دیکھیے، کوئی طلب میں ہے تو طالب اور مطلوب کے فرق کو سمجھے، کوئی فرق کو تو سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں کہ مجھے عطا ہو، اور یہاں پر خود اللہ تعالیٰ مطلوب ہے کہ اے محبوب آؤ اور ہمارا جلوہ دے، اور وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ رسول پاک ہے جو جلووں میں گم ہے، یہاں فرق یہ دیکھو۔ تو طور کا معاملہ الگ ہے اور معراج کا واقعہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا، اور یہ تمام منزلیں جو ہر ایک کو عطا ہوئی تھی، عیسیٰ کو کچھ دیا، موسیٰ کو کچھ دیا، داؤد کو کچھ دیا، سلیمان کو کچھ دیا، آدم کو کچھ دیا، ہر نبی کو کچھ کچھ عطا کیا، وہ تمام چیزوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں ساری منزلیں طے کرانا تھا۔ تو اس رات کا جو انتخاب اللہ نے کیا کہ محبوب کو تمام منزلیں طے کرا کر امام الانبیاء بنانا ہے، جتنے شہنشاہ گزرے ہیں آدم کے نام سے، داؤد اور سلیمان کے نام سے، الگ الگ جتنے شہنشاہ گزرے ہیں، ان سب کو ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا کرنا ہے اور محبوب کو امام الانبیاء بنا کر سامنے ٹھہرانا ہے۔ تو وہ رات کا انتخاب وہ آج ہی کی رات ہے، وہی تو رات ہے لیلۃ